نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له الخلق وله الأمر صدق الله مولانا العظيم. سبھی آباب درود و سلام پڑھیے. دسمبر کی سردی والا نہیں، عشق مصطفیٰ کی گرمی والا درود پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبھی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مقتدر سادات کرام اور ذکر میلاد کی اس حسین مجلس میں تشریف لانے والے جملہ حضرات اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس ذات کا بے پناہ فضل و احسان ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی پنجتن کا پٹا عطا فرمایا. ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، ذکر علی کی محفل ہے، ذکر حسین کی مجلس ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے دوست محمد مشتاق احمد صاحب کو، جنہوں نے اپنے گھر میں برکت کے حصول کے لیے اور ایمان کی سلامتی کے لیے آج کی اس حسین مجلس کا انعقاد کیا. اللہ پاک ذکر مصطفیٰ کا صدقہ عزیز دوست کو دین دنیا اول آخر ظاہر باطن کی بے پناہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مقدس سے چند الفاظ گفتگو کے موضوع کے طور پر تلاوت کیے ہیں. انشاءاللہ العزیز ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور ان کے ضمن میں دو ایک باتیں عرض کر کے معروضات کو اختتام پذیر کروں گا. پہلی گل ہے کہ تساں سستی چھوڑتے ذرا سر اٹھاؤ، میرا ساتھ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد رب العزت لہ الخلق ولہ الامر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہ الخلق ولہ الامر، فرمایا خلق بھی اسی کے لیے ہے اور امر بھی اسی کے لیے ہے. خلق بھی اسی کے لیے اور امر بھی بولیے اسی کے لیے. لہ الخلق، خلق بھی اسی کے لیے، لہ ولہ الامر، اور
امر بھی اسی کے لیے. دوستو یہ جو لفظ ہے نا اللہ، یہ اس ذات کا اسم ذاتی ہے، اس بے نیاز کا اسم ذاتی ہے اللہ. بولیے اس بے نیاز کا اسم ذاتی کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے نا، اللہ. اللہ اس بے نیاز کا ذاتی نام ہے اور 99 کے قریب اس کے اسماء صفاتی. اللہ اس کا اسم ذاتی، 99 کے قریب اس کے اسماء صفاتی، جن میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہے. ایک اسم ذاتی اللہ، 99 اسماء صفاتی. خلق بھی اللہ کی صفت، امر بھی اللہ کی صفت. خلق بھی صفت الہیہ اور امر بھی صفت الہیہ. دوستو ان دونوں صفات سے، صفت خلق سے بھی اور صفت امر سے بھی، اللہ رب العزت کسی نہ کسی شے کو تخلیق فرماتا ہے. یعنی اللہ پاک صفت خلق سے بھی تخلیق کرتا ہے، اللہ رب العزت صفت امر سے بھی تخلیق فرماتا ہے. مینوں پتا ہے ایک گل جناب دے ذوق دی نہیں، پر میں بھی آج تھوڑا 2 گھنٹے دا ریمانڈ لئی سی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. توجہ ہے نا میرے؟ تساں ذرا ابتدا دے وچ میرے ذوق دا ساتھ دو، انشاءاللہ جناب دے ذوق دی گل میں اگے عرض کراں. ابتدا دے وچ تساں تھوڑا جہا میرا ساتھ دیو. ذکر علی سنن دا موڈ ہے جناب دا؟ یہ دسو پہلے میں. بسم اللہ. خلق اسی کے لیے، امر اسی کے لیے. مشتاق احمد صاحب صفت خلق سے بھی اللہ پاک تخلیق کرتا ہے، صفت امر سے بھی اللہ رب العزت تخلیق فرماتا ہے. یعنی خلق بھی اس کی صفت تخلیق ہے، امر بھی اس کی صفت تخلیق ہے. خلق سے بھی بناتا ہے، امر سے بھی بناتا ہے. اب دوستو خلق میں اور امر میں فرق کیا ہوا؟ جب دونوں سے تخلیق کرتا ہے، خلق سے بھی تخلیق کرتا ہے، امر سے بھی تخلیق کرتا ہے، تو پھر خلق اور امر میں فرق کیا ہوا؟ جس شے کو اللہ پاک پیدا کرتا ہے نا خلق سے، اس شے کو اللہ پاک بتدریج آہستہ آہستہ مکمل فرماتا ہے. اور جس شے کو اللہ پاک پیدا کرتا ہے صفت امر سے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یعنی جیڑی شے نو اللہ پاک پیدا کرسی نا صفت خلق نال، اس شے نو اللہ پاک بتدریج یعنی آہستہ آہستہ تخلیق کرسی. تے جس شے نو اللہ پاک پیدا کرسی صفت امر دے نال، بس اپنی شان دے لائق اونوں کون فرمے سی فیکون او ہو جائے. میں مثال دے تاکہ گل آسان ہوئے. گل آسان ہوئے. ایک گل تو جناب دے ذہن آ گئی نا کہ ہائی سب جیڑی شے نو اللہ پاک بنے سی نا خلق دے نال، اونوں اللہ پاک بتدریج آہستہ آہستہ مکمل کرسی. جیڑی شے نو اللہ پاک بنے سی صفت امر دے نال، بس اونوں کون فرمے سی فیکون او بن جاسی. اچھا ہن میں مثال دینا. مثال پہلے مثال دیکھو خلق دی، بتدریج مکمل کرنا. اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی خلق السماوات فی 6 ایام. اج لڈن تو باہر علی مار تساں ہی جان لو. هو الذی خلق السماوات فی 6 ایام. فرمایا اللہ وہ
ذات ہے جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا 6 دنوں میں. یعنی جنہوں اللہ پاک بنایا نا خلق دے نال انہوں کونت فرما دے فیکون نہیں بنایا, نہیں, جسے اللہ پاک نے بنایا ہے خلق سے اسے بتدریج مکمل کیا. آسمانوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے صفت خلق سے, آسمانوں کو کون فرما کر تخلیق نہیں کیا بلکہ آسمانوں کو ہمارے رب نے پیدا کیا ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. خلق کی اور مثال دے میں اللہ پاک انسان نو بھی صفت خلق دے نال پیدا فرمایا. دوستو سار اٹھاؤ میرے نال. آسمانوں کو بھی اللہ پاک نے خلق سے بنایا, صفت خلق سے 6 دنوں میں. اللہ پاک نے انسان کو بھی صفت خلق سے بنایا ہے. کیویں؟ اللہ پاک نے انسان نو اے نہیں فرمایا کن تے فیکون انسان بن گیا, نہیں. اللہ پاک نے پہلے انسان کی تخلیق میں انسان کو سلالہ بنایا. کیا بنایا؟ بولو. ترجمہ مدد سنا کوئی نہیں پر تو بولنا پوسی. انسان کو اللہ پاک نے دیکھے نا تخلیق انسانی, انسان کو اللہ پاک نے پہلے سلالہ بنایا, پھر نطفہ بنایا, پھر علقہ بنایا, پھر مدغہ بنایا, پھر اس مدغہ پر اللہ پاک نے اعظام یعنی ہڈیاں چڑھائی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, او کیڈا سونا خالق ہے. اگر چاہتا تو انسان کو کون کہتا فیکون آدم بن جاتے, لیکن اللہ پاک کی محبت دیکھے, انسان کے ساتھ رب کا پیار دیکھے. اللہ نے انسان کو صفت امر سے نہیں بنایا, صفت بولو خلق سے بنایا, صفت خلق سے بنایا. اچھا دوستو تمہیں توجہ فرماؤ, صفت خلق سے جسے بنائے گا اسے بتدریج مکمل کرے گا. اے ذرا نوجوان ذرا بولو نا میرے نال, ذرا سر اٹھا بولو. اچھا دسو میں جو 10 منٹ سر کھوائی جانا, دسو جنہوں اللہ پاک بڑے سی صفت خلق دے نال انہوں اللہ پاک بتدریج مکمل کر سی. جیڑی شے نو رب بنے سی امر دے نال بس او کون فرمے سی فیکون بن جا سی. انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے صفت خلق سے, آسمانوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے صفت خلق سے. ٹھیک تے امر اور جیڑی بھی شے پیدا فرمائیے کون فرمایا فیکون بن گیا, خلق دے علاوہ. دوستو حاجی صاحب بازار گئے, حاجی صاحب سعید اقبال فریدی صاحب تشریف لے کے بازار. حاجی صاحب بازار جاتے 10 روپے کا قلم خریدا ہے, قلم خریدا ہے. حاجی صاحب قلم خریدتے مالک القلم تب بن گئے. قلم خریدتے حاجی صاحب مالک القلم تا بن گئے. لیکن اگر حاجی صاحب محترم اس قلم دے نال لکھ دے نہیں تا حاجی صاحب صاحب القلم نہیں کہلوا سکتے. میرے کھبے پاسے بھی آ جائے, اے بھی تشریف لے گیا بازار, انہاں بازار جاتے خرید لئی فرض کرو تلوار خریدتے حاجی صاحب مالک السیف تا بن گئے. اگر یہ تلوار استعمال نہیں کرتے تو انہوں کرنی بھی نہیں چاہیے. اگر یہ تلوار استعمال نہیں کرتے تو حاجی صاحب کی بلا صاحب السیف نہیں اکھوا سکتے. ٹھیک ہے, صاحب السیف اس بندے نقصان جیڑا بندہ تلوار استعمال کرتا ہوئے. صاحب القلم اس بندے نقصان جیڑا بندہ قلم دا استعمال کرتا ہوئے. صاحب الامر اس ذات نو نقصان جن دے اشارے پہ امر حرکت کرتا ہوا نظر آئے. صاحب الامر او ذات جس کے اشارے پر امر حرکت کرتا ہوا نظر آئے. دوستو میں نظر دوڑائیے ساری کائنات اپنی طالب علمانہ بساط کے مطابق نظر دوڑائی کہ مینوں کوئی ذات ایسی لبے جن دے اشارے تے امر ٹردا ہوا نظر آئے, جس کے اشارے پہ امر حرکت کرتا ہوا نظر آئے. مینوں ذات لبی پر ذات کائنات جھک گئی. ذات ایک ہے ساری کائنات میں جس کے اشارے پہ امر چلتا ہے.
اچھا 36ویں ہجری سفر کا مہینہ، کوفہ کی جامع مسجد، جمعے کا دن، اور سلونی اما شئتم کا ممبر. سنیا نہیں محفل ہے نا، گل کھول نہیں پندی. اور سلونی اما شئتم کے شاہ سرکار مولا علی شیر خدا پاک فرمایا سلونی اما شئتم، جو دل چمدا نے پوچھنا توڑا کا میں دسنا محمد غلام نہ کیا. میں عزیزان گرامی قدر آپ کو وہ ذات بتانے لگا ہوں جن کے اشارے پہ امر چلتا ہوا نظر آتا ہے. 36 ہجری ماہ سفر، جمعۃ المبارک، کوفہ کی جامع مسجد، سلونی اما شئتم کا ممبر، اور ممبر پہ وہ ذات جو ممبر کی حقدار، مولا علی شیر خدا. آپ تشریف لائے ممبر پہ، جمعے کا خطبہ عطا فرمایا. خطبہ جمعہ کے بعد سرکار مولا علی شیر خدا ممبر سے نیچے تشریف لائے. ساری کائنات بیٹھی ہے بارگاہ مولا علی شیر خدا میں. دوستو سرکار مولا علی شیر خدا ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے غلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. تھوڑی توجہ دائیں بائیں نہیں جانی چاہیے. کندھے پر مولا علی شیر خدا نے ہاتھ رکھا اور اس غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہی مولا علی شیر خدا نے دوستو ایک ایسا فرمان عطا فرمایا ہے کہ میرا یہ ایمان ہے جو شخص اس فرمان مولا علی شیر خدا کو دل کے کانوں سے سماعت فرمائے گا، یہ فرمان مولا علی شیر خدا اسے دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر کے دن بھی اس کے کام آنے والا. ممبر سے نیچے اترے، غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں یرونی. کیا فرمایا؟ میں یرونی. حضور تو سن کے فرمایا سانو سمجھ نہیں آئی. علی پاک فرمایا دسنا ہے چاہنا مجھ سے محبت کرنے والا جو مرے گا، جب مرے گا، جہاں مرے گا، اس وقت تک اس میرے محب کی روح اس کے جسم سے نکل نہیں سکتی جب تک سر کی آنکھوں سے علی کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی پاک فرمائیں میرے نال محبت کرنے والا بندہ جو مرسی، جتنے مرسی، جدن مرسی، مرن تو پہلے میں ادھر سرانے کھلوتا ہوں. علی پاک فرمائیں میں مرنے سے پہلے اس کے پاس کھڑا ہوں گا. اچھا دوستو ہن لوگ ایک گل سنتے نا، سرکار مولا علی شیر خدا دی گل سنتے غلامہ ہاتھ بننے تے سرکار مولا علی پاک کی بارگاہ وچ عرض کیتا حضور سانو تا بندے دس دین کہ ایک شخصیت ایک لمحے دے وچ آنے واحد میں ایک شخصیت مختلف جگہ پہ بیک وقت موجود نہیں ہو سکتی کہ ذات ایک ذات بیک وقت موجود ہوئے ایک وقت دے وچ. حضور کیویں ممکن ہے؟ علی پاک فرمایا ایک گل تساں میتھوں نہ پوچھو، ایک گل تساں رب دے قرآن تو پوچھو جس کے اشارے پہ امر چلتا ہوا نظر آئے. علی پاک فرمایا کہ میں ہر غلام دے سرانے مرن تو پہلا موجود ہو سا. ایک گل پوچھو قرآن تو. حضور قرآن تو کیویں پوچھیے تساں فرما دیو. فرمایا اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ کچھ بندے پہنچے، انہاں عرض کیتی سونیا اے دسو کہ روح کے شے روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حبیب ان کو بتائیں قل الروح من امر ربی، روح ہے اللہ کا امر. بولو اے نتیجہ لے لو، روح ہے اللہ کا، بولو روح ہے اللہ کا امر. علی پاک فرماتے ہیں روح ہے اللہ کا امر. فرمایا روح جب اللہ کا امر ہے، فرشتہ کسی بندے کے اس امر کو، روح والے امر کو اس وقت تک اس کے وجود سے نکال ہی نہیں سکتا جب تک اس غلام کے سرانے صاحب امر موجود نہ ہو. جب تک اس غلام کے سرانے صاحب امر موجود نہ ہو
اس وقت تک فرشتہ روح والا امر لے جا ہی نہیں سکتا، لے جا ہی نہیں سکتا صاحب امر کی اجازت کے بغیر، صاحب امر کی اجازت کے بغیر فرشتہ روح والا امر لے جا ہی نہیں سکتا، جب تک علی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا اپنے سرہانے مجھ علی کے چہرے کی زیارت نہیں کر لیتا۔ اچھا تساں اپنے ذوق کے مطابق میرا ساتھ دیتا، اللہ پاک سب نو بہترین جزا عطا فرماوے۔ دوستو اے مشتاق احمد صاحب آج ایڈا سونا اہتمام کیتا ہے، انہاں اہتمام کیتا ہے ذکر میلاد دا، بولو کہ شاید اونچی بولو نا ذرا، مشتاق احمد صاحب آج اہتمام کیتا ہے ذکر میلاد دا۔ انہاں ذکر میلاد دا اہتمام پہلا کام انہاں کیتا ہے کہ انہاں اپنے گھر نو روشن کیتا ہے، انہاں اہتمام کیتا ہے اپنے گھر دے وچ ذکر میلاد دا 1500 سال پہلے رب انتظام کیتا ہا میلاد مصطفیٰ دا، انہاں انتظام کیتا ہے ذکر میلاد دا، رب انتظام کیتا ہا فقط میلاد دا۔ انہاں انتظام کیویں کیتا ہے ذکر میلاد دا؟ انہاں ذکر میلاد دے وچ اپنے گھر نو روشن کیتا ہے۔ ایمان نال دسو ذکر میلاد واسطے انہاں اپنا گھر روشن کیتا ہے، کیا رب اپنے مصطفیٰ کو اس گھر میں بھیج دے گا جس گھر میں شرک کا اندھیرا ہو؟ موقع ملے سی ڈی دوبارہ سنیا ہے، ذکر میلاد کے لیے جب چراغاں کیا جاتا ہے، جی سرکار کے والدین نے کلمہ پڑھا تھا، عبداللہ مسلمان تھے، آمنہ مسلمان تھے، ذکر میلاد کے لیے اگر روشنی کی جاتی ہے تو رب نے میلاد کا انتظام شرک کے اندھیرے میں نہیں کیا ہوگا، بلکہ رب نے میلاد مصطفیٰ کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا ہے جس گھر کو اللہ پاک نے زمین پر مکہ نور بنا کر بھیجا تھا۔ اچھا میں مختصر عرض کر رہا ہوں، مختصر ذکر میلاد واسطے روشنی ہے، میلاد مصطفیٰ واسطے بھی اللہ پاک اندھیرے دا تاریکی دا اہتمام نہیں، بلکہ سارے گھراں دے وچ جڑا سب تو نورانی گھر رب اس دے وچ میلاد مصطفیٰ دا انتظام کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں اگلی گل کراں، جڑے بندے اس محفل وچ آئے ہو، سارے تو نہیں لیکن جڑا بندہ بھی آیا وضو کرتے خوشبو لاتے سونے کپڑے پاتے آئے، کیوں؟ تاکہ ذکر میلاد دی محفل جانے پہ نا محفل دے وچوں خوشبو آوے، محفل میں سے مجلس میں سے خوشبو آئے۔ دوستو جب ذکر میلاد کے لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، جب ذکر میلاد کے لیے خوشبو کا ہونا ضروری ہے، رب اپنے مصطفیٰ کو اس گھر میں بھیجے گا جس گھر میں شرک کی بدبو پائی جاتی ہو؟ نہ جس رات رب قرآن نازل کرنا ہوئے نا وہ رات 1000 مہینے تو افضل ہے۔ جس جولی اندازہ لاؤ جس رات قرآن آنا ہے وہ رات 1000 مہینے تو افضل ہے۔ پتہ نہیں کیڑی افضل ہے وہ جولی جس جولی نو رب محمد عطا فرمایا۔ توڑے میں حولوں نے توڑے ذوق کے امدہ پہ اپنے ذوق نو چھاڑتے آہستہ آہستہ میں بڑھتا ہوں آپ کے ذوق کی جانب۔ دودھ، پتی، چینی تے پانی، ذوق آیا؟ دودھ، پتی، چینی تے پانی، اے 4 عناصر 4 شیاں ہر گھر وچ موجود ہیں، ہے نا؟ چائے پکتی ہے نا ہر گھر دے وچ، دودھ بھی موجود ہے، پانی بھی، پتی بھی، چینی بھی ہر گھر وچ موجود ہے، نسخہ بھی ہکو جے، بولو سار اٹھاؤ، نسخہ بھی ہکو جے، لیکن اجزا بھی سیم ہکو جیسے، نسخہ بھی سیم بالکل ہکو جیسا، لیکن ہر گھر دا چاہ دا ٹیسٹ اور لذت وکری وکری ہے نا؟ اجزا بھی آئی صاحب، اجزا بھی چاہ دے ایک جیسے، نسخہ بھی چاہ دا ایک جیسا، ریسیپی بھی چاہ دی ایک جیسے، ہر گھر وچ پکدی ہے چاہ، لیکن لذت اپنی اپنی۔ ذکر میلاد واسطے نسخہ قرآن دا ہر گھر وچ موجود ہے۔
ذکر میلاد واسطے دوستو، ذکر میلاد واسطے قرآنی نسخہ ہر گھر چ موجود ہے، لیکن کمال دی گل ہے کہ اگر اے ذکر میلاد اہل حدیث کرن تو لذت ہو رہے، اہل سنت کرن تو لذت ہو رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیر اہل سنت. یعنی اجزاء بھی سیم، طریقہ بھی سیم، ٹیسٹ وکھرا وکھرا. ذکر میلاد دا نسخہ ہکو جڑا 1500 سال پہلے رب عطا فرمایا الحمد والناس تک. نسخہ ہر گھر وچ موجود ہے، ہر گھر وچ نسخہ موجود ہے. لیکن دوستو کیڑے کمال دی گل ہے، رب دا کیڑا فضل ہے سنیاں تے کہ نسخہ بالکل سیم ہے، لیکن اسے نسخے کے تحت اگر ذکر میلاد کوئی اور چ کرے، کوئی اور چ کرے تو لذت ہو رہے، تے وہ نسخہ لیتے ذکر میلاد کوئی سنیاں دا طالب علم چ کرے تو لذت دا عالم ہی نرالا ہے. اچھا دوستو، میری تقریر ہون شروع ہوندی پئی، بیٹھے ہو؟ ہن میں اپنی گفتگو دا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. اچھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جڑے جڑے بندے قرآن دی آیت مبارکہ سنی محبت نال اونچی بولو سبحان اللہ. اے نوجواناں دی مینوں اس ویلے نال 11:30 بجے نال سستی میرے وارچ نہیں، ذرا نوجوان سار اٹھاؤ میرے نال. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب. نور اور روشن کتاب. دوستو حاج صاحب بندے آندے کہ نور تو مراد بھی کتاب ہے تے کتاب تو مراد بھی نور ہے. تحقیق تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب. بندے آندے جی قرآن ہی نور ہے تے نور ہی قرآن ہے. او دی وجہ او آندے جی قرآن چونکہ علم دا نور ہے نا، اتا نور ہے. بیٹھے ہو؟ دامن جا دیو انہاں گلاں، دامن جا دیو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی نور ہے، نور ہی قرآن ہے. کیوں؟ قرآن ہی نور ہے اس لیے کہ قرآن علم ہے اور علم نور ہے. دوستو اگر تا قرآن علم ہونے دی وجہ تو نور ہے نا، تو پھر قرآن معذرت دے نال قرآن صرف علم محمد مدینہ تو لے علم ہے. حاج صاحب توجہ فرماؤں گے. اگر قرآن علم ہونے کی وجہ سے نو تو قرآن فقط علم، قرآن فقط علم اور مصطفیٰ مدینہ تو علم. دوستو اگر حدیث مصطفیٰ ایتھے مک جاندی نا انا مدینہ العلم، مولوی مصطفیٰ نو نور مان جاوے نا، ملا سرکار دو عالم علیہ السلام نو نور من جاوے نا، اگر انا مدینہ العلم تے حدیث مک جاوے گا. نہیں، حدیث اتھے ختم نہیں ہوئی. انا مدینہ العلم و علی بابوہا. مولوی نو پتہ لگ گیا ہے اگر علم دی وجہ تو نور تسلیم کرا تو محمد نو بھی نور مننا پوسی، نال علی نو بھی نور مننا پہ جس. انہوں پتہ سیانا ہو گیا، سیانا ہو گیا. انہوں پتہ لگ گیا کہ اگر میں صرف علم دی بنیاد تے نور مان لیا نا